اور وزیر مملکت برائے پانی و بجلی عابد شیر علی نے ایک بار پھر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو کرکٹ کا ریلو کٹا قرار دے دیا۔ فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ظہیر عباس سفارشی عمران خان کو باہر نکال دیتے تھے۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اور اس حملے کی آڑ میں جو پی ٹی آئی کے پھٹیچر کپتان نے اس کو بیک کیا اور کہا کہ میں ہوتا تو میں اس سے بھی زیادہ کرتا۔ ارے واہ جی پھٹیچر کپتان صاحب، آپ کو جب مار پڑی تھی جماعت اسلامی کے اسٹوڈنٹس نے آپ کو پھینٹی لگائی پنجاب یونیورسٹی کے کیمپس میں، آپ کو بالکل مار کھاتے ہوئے دیکھا، مارتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کے علاوہ چودھری شجاعت وغیرہ نے جب آپ پر حملہ کرایا اس وقت بھی آپ کو پھینٹی پڑی، اس وقت بھی آپ اپنی جان کو بچا کر بھاگے، اور آپ کی لائیو کوریج کی تقریر میرے پاس ہے۔ اب آپ کو تکلیف ہوئی کہ جاوید لطیف نے بالکل کسی کی ماں بہن کو نہیں ٹارگٹ کرنا چاہیے، میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، لیکن جو الفاظ آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں پی ایم ایل این کی خواتین کے متعلق کیے، میرے پاس اس کی ویڈیو موجود ہے۔ آپ نے اس میں بتایا تھا کہ مجھے پتا کہ خواتین ایم این اے کیسے بنتی ہیں۔ آپ کو نہ شرم ہے نہ حیا ہے۔ جب آپ ہماری ماؤں بہنوں پہ اٹیک کرتے ہیں تو یہ سب طاہر القادری کی طرح حلال ہو جاتا ہے آپ پر، اور جب کوئی اٹیک کرے آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جب آپ کو شفیق پاپا تھے جب کپتان، آپ کو باؤنڈری میں کھڑا کیا جاتا تھا، آپ ریلو کٹے تھے اس وقت، آپ کو بال پکڑنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، لوگ آپ کو کہتے تھے بیبی بیبی بال پکڑو۔ نہ آپ خواتین میں شامل تھے اس وقت، نہ مردوں میں شامل تھے۔ آپ کو باؤنڈری پہ کھڑے ہوتے لوگ کہتے تھے بیبی بال پکڑو بیبی بال پکڑو۔ لہذا آپ نے پاکستان میں سیاستدانوں کی تصویر کی، آپ جس ڈگر پہ چل پڑے، آپ روندی مارنے پہ آ گئے ہیں کہ جی آپ ہاتھا پائی کر لو۔ اگر پی ایم ایل این کے شیروں کی ہاتھا پائی ہوئی، یہ پھر کسی جماعت اسلامی والوں کی ہاتھا پائی نہیں ہوگی، یہ شیر کے پنجے میں آئیں گے آپ اتنے بزدل ہیں۔ جب سے آپ کو ریڈار کی بات کی آپ نے اسمبلی کا رخ چھوڑ دیا ہے۔ آپ اسمبلی میں آئیں پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہاتھ کس طرح اٹھایا جاتا ہے، پھر آپ کو اپنی زبان میں بات کرنی سکھائیں گے اسمبلی کے فلور پہ۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے رہنما تحریک انصاف فواد چودھری صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ فواد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ گفتگو آپ نے سنی، تمام تر پرانے الزامات ایک بار پھر دہرائے وزیر پانی و بجلی نے، لیکن اس بار لب و لہجہ ذرا زیادہ سخت تھا، کیا کہیں گے آپ؟ یہ ہے کہ اگر اس ملک میں میرٹ ہوتا تو عابد شیر علی صاحب کو زیادہ سے زیادہ فیصل آباد میونسپلٹی میں صفائی کا ہیڈ ہونا چاہیے تھا۔ اس سے جو حیثیت ہے وہ نہیں تھی، لیکن بدقسمتی سے چونکہ ملک میں ایک میرٹ سسٹم بیسڈ نہیں ہے، وہ اسمبلی میں چلے گئے ہیں اور اس طرح کی گفتگو جو وہ کرتے ہیں، یہ تو بازاروں میں گفتگو ہوتی ہے۔ جس طرح کی گفتگو جاوید لطیف کرتے ہیں، سعد رفیق کرتے ہیں، یا یہ اب یہ صاحب نے کی ہے، انہوں نے بغیر دیکھے یہ کہہ دیا کہ عمران خان نے کہا کہ خواتین کیسے آتی ہیں ان کو پتا ہے۔ اگر وہ پورا ٹیکسٹ دیکھتے تو ان کو پتا چلتا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ پروسیس ہے خواتین کی سلیکشن کا وہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف پرویلیج طبقے کی خواتین جو ہیں وہ پہنچتی ہیں اور اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ یہ عمران خان جو بات انہوں نے کی ہے وہ بالکل صحیح کی ہے اور کی ہے، اور جس طرح سے آپ یہ اپنی ذہنیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ کرکٹر کیسے تھے یا کیا نہیں تھے، اس کے بارے میں آدمی کیا بات کرے۔ ظاہر ہے عابد شیر علی اگر کمنٹ کریں تو اس کو آپ کس طرح سے لیں گے۔ اوورآل ایک پینک ہے اس وقت مسلم لیگ نون میں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پیناما پیپرز کے فیصلہ جو ہے وہ قریب آ رہا ہے، اس طرح سے یہ پینک بڑھتا جا رہا ہے، اور ان کی جو لینگویج ہے پہلے نہیں ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں جو بات کی، جو یہاں پر چیئرمین پی ٹی آئی کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں، یا جو اوورآل ان کی اوورآل جو زبان ہے خواتین کی، اوورآل زبان سخت ہوتی جا رہی ہے۔ فواد صاحب یہ کہیے گا کہ کس کی ایما پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اس قدر سخت لہجہ اپنایا جا رہا ہے، کس کی ایما پر ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟
یہ ہمیشہ نواز شریف صاحب ایسے ہی کرتے ہیں کہ وہ اپنے 2-4 لوگوں کو آگے کر دیتے ہیں اور پھر ان کے ذریعے وہ اپنے مخالفین کے اوپر جو ہے وہ تنقید اس طرح کی کراتے ہیں کہ اگلے پرووک ہوں. اور اس وقت PMLN پرووک کرنا چاہتی ہے ججز کو، جس طرح سے انہوں نے کہا کہ لوہے کے چنے نہیں ہیں، وہ سعد حسیب کو کہہ دیا کہ وہ کہہ دے، جا کے خواجہ آصف کو کہہ دیا کہ آپ فوج کو تنقید کر لیں، اور ان کو لگا دیا، دانیال کو ان کو لگا دیا کہ آپ PTI کو تنقید کر لیں. یہ ایک کلاسک طریقہ ہے سندھی جنون میں نواز شریف صاحب کا، اور پہلے موقع نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے کر رہے ہیں، لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے ملک میں جس طرح سے جو پرووک کرنے کا ہو رہا ہے. لیکن انشاءاللہ خیر آخری ہفتہ ہے، آخری ہفتے میں یہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، معاملہ جو ہے وہ انشاءاللہ آگے بڑھے گا، اور یہ پاکستان میں جو ایک احتساب کا عمل ہے وہ ان باتوں سے نہیں رکنے والا. اچھا، ان کے کریئر پر بہت سوالیہ نشان اٹھائے ہیں عابد شیر علی صاحب نے. اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ جب وہ کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو تب انہیں ریلو کٹا کہا ہے، ان کے ایز اے پلیئر ان کو ریلو کٹا کہا ہے عابد شیر علی صاحب نے. نہیں، اس پہ اب کیا بندہ بات کرے؟ ظاہر ہے عمران خان کے کرکٹ کریڈینشلز کے اوپر بات کرنا اور وہ بھی عابد شیر علی کے اوپر بات کریں گے تو کیا، یہ اوبویسلی یہ تو ایک مذاق کی بات ہے، وقت ضائع کرنے کی بات ہے. جس طرح سے میں نے کہا آپ کو کہ عابد شیر علی جو ہیں ان کا نہ تو ذہنی معیار وہ ہے کہ جس کے اوپر کوئی آپ کمنٹ کر سکیں، نہ ہی ان کی اگر میرٹ بیس سسٹم ہوتا تو وہ زیادہ سے زیادہ کمیٹی میں لگے ہوتے، صفائی وغیرہ کے انچارج ہوتے، اس سے زیادہ نہیں ہوتے. ہوگا کہ اپنے والد صاحب کے اوپر جو ان کا ریفرنس تھا، وہ جو نیب کا ریفرنس تھا، اس کو ذرا ایک دفعہ پڑھ لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ جو کریڈینشل ہیں عابد شیر علی صاحب کے اور ان کے والد صاحب کے ہیں کیا، اور وہ کس طرح سے اسمبلی میں پہنچے. فواد چودھری صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آپ کو بتائیں کہ عابد شیر علی فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ کپتان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کرکٹ میں بھی ایک ریلو کٹا کھلاڑی